السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا درس ہے الدرس الثانی عشرہ فعل امر۔ فعل امر کی تعریف پچھلے درس میں پڑھی ہے، درس نمبر 8 میں۔ ذیل میں اس کے بنانے کا قاعدہ لکھا جاتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف، مضارع حاضر معروف ان سے بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کے سب سے پہلے علامت مضارع حذف کر دی جاتی ہے، اور سب سے پہلے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف اگر ساکن ہے، پہلا حرف اگر ساکن رہ جائے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیتے ہیں، جیسے تک توبو سے اکتب وغیرہ۔ اور نمبر 3، مضارع کے عین کلمے کو ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دو، اور اگر مضارع کے عین کلمہ کو فتح ہو یا کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لاؤ، جیسے تکتبو سے اکتبو اور تفتح سے افتح اور تضرب سے اضرب ہے۔ اور نمبر 4، حرف اگر آخر کو ساکن کر دو، حرف آخر کو ساکن کر دو، اور اگر کوئی حرف علت یعنی یا واو الف ہو تو بالکل ہی حذف کر دو، جیسے تدعو سے ادعو، تخشا سے اخشا اور ترمی سے ارمی۔ ان دونوں تثنیہ جمع اور مذکر واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گرا دو۔ امر غائب اور متکلم کے بھی صیغے آتے ہیں، ان کے بنانے کا قاعدہ امر حاضر کے قاعدے سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامت مضارع باقی رکھتے ہوئے شروع میں لام امر بڑھا دو یا آخری حرف کو ساکن کر دو، جیسے یذہبو سے لیذہب۔ یذہبو یعنی وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو اس میں لیذہب اس کا ہو جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ جائے۔ تو امر حاضر کی طرح امر غائب سے بھی نون اعرابی تثنیہ جمع مذکر گرا دو، اور اسی طرح آخر میں اگر کوئی حرف علت ہو تو اسے بھی حذف کر دو۔ ذیل میں امر کی پوری گردان لکھی جاتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ امر حقیقی امر حاضری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو حکم کر رہے ہیں جو سامنے ہمارے موجود ہے اسی کو کہیں گے یہ کام کر، تو اگر جو حاضر نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کام کر؟ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ تو یہاں پہ ہے لیکتب، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، لیکتبا ان دونوں کو چاہیے وہ دونوں لکھیں، لیکتبو ان کو چاہیے وہ لکھیں، اور اکتب سے ہوگا تم لکھو، اور اکتبا تم دونوں لکھو، اکتبو تم سب لکھو، اکتبی اے عورت تو لکھ، اکتبا تم دونوں عورتیں لکھو، اور اکتبنا تم سب عورتیں لکھو۔ اب یہاں پہ متکلم کے لیے لیکتب مجھے چاہیے کہ میں لکھوں، لنکتب ہمیں چاہیے کہ ہم لکھیں۔ نوٹ یہاں پہ کرنے کا ہے، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن نہ رہے تو حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یدعو سے دعا، یعلم سے علم، یتعلم سے تعلم، اور یتقبل سے تقبل۔ بعض الافعال میں حمزہ قطعی اور اصلی ہوتا ہے، اس لیے اس کے امر میں تم حمزہ کو مفتوح رکھو گے، جیسے احسن اکرم۔ اب یہاں پہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے اس کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور اس پر قائم رہے۔
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لو اور جس کو منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ قال اللہ لموسیٰ ہارون اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اور ہارون سے، اذهبا دونوں کے لیے آ رہا ہے، تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی اس نے طغا کہتے ہیں اس کو سرکشی فساد، واللہ اعلم۔ آگے ہے فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فَقُلَا پس کہو تم دونوں، لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اس کو نرم بات کہو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، أَوْ يَخْشَىٰ اور ڈر جائے۔ وَقِيلَ لِمَرْيَمَ مریم سے کہا گیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کہ کلی تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ تم سے اجازت لیں۔ اجلس واستریح واذهب انا الى السوق تم بیٹھو اور آرام کرو، واذهب اور میں چلتا ہوں انا الى السوق میں بازار کی طرف جاتا ہوں۔ اگلا ہے اس میں اکتری لی مرکبتاً ولیعد احمد حملاً اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اکرموا الضیوف وأحسنوا مثواهم علمنا اولادکن الادب والدین۔ آگے ہے تمرین نمبر 67، عربی میں ترجمہ کرو۔ صبح سویرے اٹھو اور اللہ کا نام لو، ماں باپ کا کہنا مانو اور ان کی عزت کرو، گھر کی خادمہ جھاڑو دے اور برتن صاف کرے، تم عورتیں کھانا پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ، خدا کی نافرمانی معصیت سے بچو، اتقوا اللہ، غریبوں پر ترس کھاؤ اور ان کی مدد کرو، تم لوگ مقالے لکھو میں تقریر کروں، وہ لوگ دشمن سے ہوشیار رہیں۔ یہ تھا ہمارا فعل امر نوحی، فعل امر، اور اگلا ہمارا درس فعل امر نوحی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔